خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جلیل القدر صحابی ہے. بیر معونہ کے اندر مشرکین نے بڑے چال سے گرفتار کیا. اور پھر وہ اتفاق سے اشہر حرم تھے جو 4 مہینے ہیں، رجب، ذیقعدہ، ذوالحج، محرم، 4 مہینے. ان میں وہ اپنے خاص ازلی ابدی باپ دادے کے قاتل کو بھی نہیں مارتے تھے. تو ان کو قتل کرنا چاہتے تھے مشرکین، لیکن مقدس مہینے تھے اور زمانے جاہلیت سے اللہ تعالیٰ نے 4 مہینوں کو احترام دیا ہے. جب یہ مہینے گزر رہے تھے تو ان کو معلوم تھا کہ اب میری موت کے دن قریب ہے. وہ پنجرے میں بند تھا مشرکین کے ہاں. ایک دن ان کا چھوٹا سا بچہ، چونکہ گھر میں کئی مہینے سے تھا، بچے عادی ہو جاتے ہیں انسان سے، جانوروں تک سے بچے عادی ہو جاتے ہیں. ایک بچہ چھوٹا کسک کے حضرت خبیب کے پاس گیا اور وہ اس نے یہاں اندر ران پر بٹھایا اور چھری ہاتھ میں تھی. تو ان کے سب لوگ ڈر گئے. لیکن حضرت خبیب نے کہا کہ یہ ٹھیک ہے کہ میری جگہ کوئی اور ہوتا تو وہ کہتا کہ مجھے چھوڑو اور میں اس بچے کو قتل کرتا ہوں. لیکن ہم جس دین کے ساتھ آئے ہیں اور اللہ نے جو دین ہمیں سپرد کیا ہے اس میں ایسی بد اخلاقی نہیں. لہذا اس قسم کا کوئی خطرہ مجھ سے نہ محسوس کرے کہ میں ناحق کسی بچے کو ماروں گا. حالانکہ انہیں کفار کا بچہ تھا جنہوں نے پنجرے میں بند کیا تھا. وہی لوگ تھے جو اشہر حرم کے بعد ان کو قتل کرنے والے تھے. لیکن انہوں نے کہا نہیں، اسلام میں بچوں کا اور عورتوں کا اس طرح قتل نہیں ہے. بخاری میں موجود ہے یہ واقعہ. حضرت خبیب کے بارے میں وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ ہم حیران ہوتے تھے کہ پنجرے میں ہم ان کو صرف ضروری رزق دیتے تھے کہ وہ مر نہ جائے، اور جب بھی ہم دیکھتے ہیں تو بے موسم پھل پورا وہاں لدا رہتا تھا پنجرے میں. ہم ان سے پوچھتے نہیں تھے کیونکہ وہ یہی جواب دیتا کہ تم اللہ کو مان لو نا کہ وہ وحدہ لا شریک ہے اور شرک ناجائز ہے. وہ خدا مجھے پنجرے میں بے موسم پھل بھیج رہا ہے. اللہ تعالیٰ کی قدرت عجیب الشان ہے. کرامات کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ ایک آدمی کو دوسرا خدا بنا دیا جائے کہ یہ پنجرہ کیوں نہیں کھل رہا ہے اور باہر کیوں نہیں نکل رہا ہے. اس طرح اختیارات اللہ کسی مخلوق کو نہیں دیتا.